ہم سب کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن سے پیار ہے، قرآن ہماری زندگی بدلے گا، قرآن میں ہماری مشکلات کا حل ہے، مگر پھر بھی ہم ویسے کے ویسے کیوں ہیں؟ کیوں وہ تبدیلی دل کو نہیں چھوتی؟ قرآن پاک کا دروازہ سورۃ الفاتحہ ہے، جو اس دروازے کو پا گیا قرآن میں داخل ہو گیا، اور جو داخل ہو گیا اس کی دنیا بدل گئی۔ روز نماز میں ہم کتنی بار سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں؟ زبان پڑھ رہی ہوتی ہے، دل کہیں اور۔ کیا یہی دروازہ کھولنے کا طریقہ ہے؟ قرآن پاک پڑھنا نہیں، محسوس کرنا سیکھو۔ سورۃ الفاتحہ کی ہر آیت کو دل میں اتارو، یہی دل دروازہ کھولے گا۔ پہلی آیت، الحمدللہ رب العالمین، یہ شکر کا اعلان ہے۔ جو شکر گزار ہو گیا اس پر غم کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جو جان گیا کہ سب کچھ رب العالمین ہے، اس کا تکبر مر جاتا ہے۔ یہی پہلا راز ہے۔ شکر کرو، دل کا قفل کھولو، پھر دیکھو قرآن کیسے دل میں اترتا ہے۔ لوگ وظیفہ ڈھونڈتے ہیں، الفاظ ڈھونڈتے ہیں، کہتے ہیں مشکل وقت میں کیا پڑھیں، کیسے دعا مانگیں۔ سب سے پہلا وظیفہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہ وظیفہ نہیں، یہ دروازہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ 7 آیتیں 7 راز ہیں، 7 دروازے ہیں، 7 راستے ہیں جن پر چلنا ہے۔ کبھی سوچا کیوں 7، کیوں 5، کیوں 10 نہیں؟ رب نے اس چھوٹی سی صورت میں پوری کائنات بند کر دی۔ یہ ام الکتاب ہے، یعنی کتاب کی ماں، کیونکہ ماں بچے کو پہلی بات سکھاتی ہے، کیسے بولنا ہے، کیسے مانگنا ہے، اور سورۃ الفاتحہ بندے کو مانگنا سکھاتی ہے۔ دیکھو، بچے کو ماں سے کچھ چاہیے ہوتا ہے، وہ صاف الفاظ بھی نہیں بولتا، صرف آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، اور ماں سمجھ جاتی ہے۔ بندہ جب دل سے مانگتا ہے، زبان الجھ بھی جائے تو رب سمجھ جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں سب کچھ ہے، شکر بھی ہے، دعا بھی ہے، غلامی بھی، مدد بھی۔ یہ سکھاتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ یہ ہے بندگی، یہ ہے وہ راز جس کے آگے ہر غرور ہار جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ ہے اصل دعا، سیدھا راستہ۔ کاش ہم اسے صرف زبان سے نہ پڑھیں، کاش ایک بار اسے دل سے مانگیں، کاش رات کی تنہائی میں اسے دل پر اتاریں۔ جو اس دروازے سے داخل ہوا اس کی مشکلیں آسان ہو گئیں، جو باہر کھڑا رہا عمر بھر در پر ہی کھڑا رہا۔ آج رات اس دروازے کو کھولو، آنکھیں بند کر کے سورۃ الفاتحہ پڑھو، خود سے کہو، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میرا سب کچھ تیرا ہے۔ پھر دیکھو دل کیسے کھلتا ہے، رب کیسے باتیں سنتا ہے۔ یہی دروازہ ہے، یہی شروعات ہے، یہی پہلا سبق ہے۔ کہتے ہیں بندے کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ یہ کہ وہ سب کچھ مانگتا ہے، مگر اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اصل میں مانگنا کیا ہے۔ انسان کو سب کچھ چاہیے، رزق، عزت، شفا، اولاد، سکون، مگر اسے یہ شعور نہیں کہ سب کچھ کیسے ملے گا۔ جو اس کو شعور دے وہی سب کچھ دے دے گا۔ اور یہ شعور کہاں سے ملتا ہے؟ یہ ملتا ہے سورۃ الفاتحہ سے۔ یہ 7 آیتیں انسان کو سکھاتی ہیں
کہ اصل میں تو کیا ہے، تو کیا مانگ سکتا ہے اور کیسے مانگ سکتا ہے۔ پہلی 3 آیتیں اللہ کی شان ہیں، آخری 4 آیتیں بندے کی زبان ہیں۔ پہلے رب کا تعارف، پھر بندے کی عرض، پھر آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے رب، ہم تیرے ہی غلام ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہے بندے کی اصلیت، وہ اپنی آزادی مانگنے نہیں آیا، وہ اپنے رب کی غلامی مانگنے آیا ہے۔ اصل طاقت غلامی میں ہے۔ جس نے خود کو رب کے سامنے جھکا لیا، دنیا اسے جھک کر سلام کرتی ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں مانیں، لوگ ہماری عزت کریں، مگر ہم رب کے آگے جھکتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ یہی تو فرق ہے۔ سورۃ الفاتحہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل طاقت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ اس کے بعد بندہ مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اصل میں یہ پوری دعا اس ایک لائن میں چھپی ہے، ہدایت مانگنا۔ جو ہدایت پا گیا اسے سب کچھ مل گیا، جو ہدایت سے گیا سب کچھ پا کر بھی خالی رہ گیا۔ آج ہم سب چاہتے ہیں کہ کوئی آسان سا عمل بتا دے، کوئی ایسا وظیفہ جس سے سب کام ہو جائیں، کوئی ایسا درود، کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا مجرب نسخہ، لیکن جو سورۃ الفاتحہ میں دیا گیا ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا عمل ہے، یہی سب سے بڑا وظیفہ اور یہی سب سے بڑی دعا۔ ہم لوگ روٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں مگر راستہ نہیں دیکھتے۔ راستہ مل گیا، روٹی خود بخود مل جائے گی۔ راستہ سیدھا ہو گیا تو کوئی روک نہیں سکتا۔ سیدھا راستہ مانگو، باقی سب مل جائے گا۔ کچھ نہ مانگو، صرف ہدایت مانگو، سب کچھ اسی میں چھپا ہے۔ کبھی تم نے غور کیا، ہم دعاؤں کی لمبی فہرست بنا کر اللہ کو دیتے ہیں، اے اللہ یہ دے دے، وہ دے دے، بیماری ٹھیک کرو، قرض اتار دو، لیکن کیا ہم نے کبھی کہا اے اللہ میرا راستہ سیدھا کر دے، کیونکہ راستہ سیدھا ہو گیا تو بیماری بھی برکت بن جائے گی، قرض بھی اتر جائے گا۔ یہی ہے دوسری حقیقت۔ سورۃ الفاتحہ بندے کو اس کی اصل ضرورت یاد دلاتی ہے۔ جو بندہ رب سے سیدھا راستہ مانگتا ہے وہ رب کی رضا مانگتا ہے۔ جس کو رب کی رضا مل گئی اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو آج سے فیصلہ کرو، مانگو گے تو سیدھا راستہ مانگو گے، وظیفہ پڑھو گے تو سورۃ الفاتحہ کو دل پر اتار کر پڑھو گے۔ رات کو سونے سے پہلے یا صبح اٹھتے ہی یا نماز کے بعد صرف 3 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دل سے دعا کرو، اے اللہ میرا راستہ سیدھا کر دے۔ چھوٹا سا عمل بڑے بڑے دروازے کھول دے گا، کیونکہ یہ عمل نہیں، یہ اس دروازے کی چابی ہے۔ کہتے ہیں انسان سب کچھ کر سکتا ہے، پہاڑ کاٹ سکتا ہے، سمندر پار کر سکتا ہے، علم حاصل کر سکتا ہے، شہرت کما سکتا ہے، مگر ایک بات نہیں کر سکتا، وہ تنہا نہیں چل سکتا۔ سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ چھوٹی سی سورت قرآن پاک کا مغز ہے۔ ہم تجھی کی عبادت کرتے ہیں، یہ ہے بندگی۔ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ ہے عاجزی۔ بندگی اور عاجزی یہی 2 طاقتیں ہیں جو انسان کو زمین پر اشرف المخلوقات بناتی ہیں۔ جو عبادت کو کام سمجھتا ہے وہ خالی رہتا ہے، جو عبادت کو محبت سمجھتا ہے وہ بھر جاتا ہے۔ محبت والی عبادت رب کے دل تک پہنچتی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مگر کب؟ جب مشکل آ جائے، جب تکلیف آئے تو مسجد یاد آتی ہے، دعا یاد آتی ہے۔ مگر عبادت مشکل کا حل نہیں، عبادت خود ایک طاقت ہے جو مشکل کو آنے نہیں دیتی۔ اسی لیے
سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے پہلے اپنی تعریف بیان کی، پھر انصاف بتایا، پھر بندہ خود کہتا ہے، اے اللہ، ہم صرف تیرے ہیں، ہم تجھے چھوڑ کر کسی کے در پر نہیں جائیں گے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہ اعلان ہے، یہ وعدہ ہے۔ قرآن بندے کو سبق دیتا ہے، دروازہ کھولو، غلامی کو اختیار کرو، سیدھا راستہ مانگو، غلط راستے سے بچو، باقی سب تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہی ہے سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ، یہی ہے رب سے جڑنے کا طریقہ۔ یہ فیصلہ تم پر ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی آیات کو صرف رٹ لو گے یا اپنے دل کے اندر اتارو گے۔